بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سب کو آج اس لیے دعوت دی کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئی سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں، اور میں اب تک انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اتنی اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک. ہم نے حالانکہ شروع میں آ کے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیے منسٹری آف فارن افیئرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج، جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی اپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی. میں آج سے 50 سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں. تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ وتھ پاکستان ایمبیسی ایز این اوورسیز پاکستانی. تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے. اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبیسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمس تھے. جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کروں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے، اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا. وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی. بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے. اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے، تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں اس کو مجھے فیڈ بیک دو. تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیرلیسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کی، ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانی کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں. تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو. میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کولونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہے، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا، نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی، اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ، میرج رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹس، ان میرڈ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل ڈاکیومنٹس، ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن، بینک پیپرز، کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس،
experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits और फिर miscellaneous documents. अब इनके ऊपर मैं जरा सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूं कि हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीडबैक आया. Unnecessary delays and complications in availing routine services. ये मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं. Non-adherence to time commitments. टाइम देते हैं, उसके बाद वहां होता कोई नहीं है. ये कई दफा गरीब लोग होते हैं, बड़ी दूर से पैसे एक एक रुपया बचा रहे होते हैं अपना बेचारा पाकिस्तान भेजने के लिए. वो दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी में. फिर बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली दो एम्बेसीज में, यूएई एंड सऊदी अरेबिया. बेयर इन माइंड के पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज्यादा इन दो मुल्कों से आती है और उधर ही सबसे ज्यादा इनडिफरेंट एटीट्यूड है. अब अगर इनडिफरेंट एटीट्यूड है, मेरा पॉइंट ये आई गेस क्योंकि बहुत ज्यादा वहां हमारा वर्कर्स हैं तो वो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता होगा, आई गेस ये पड़ता होगा. लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो आप हमें यहां बताएं. आप बताएं ना कि हमें प्रॉब्लम्स है, हम कोप नहीं कर सकते. लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड इज जस्ट अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल. मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम इन लोगों को यहां नौकरियां नहीं दे सकते. वो बेचारे बेरोजगार होते हैं, वो यहां किस मुश्किलों से जाते हैं बाहर काम करने के लिए, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए. 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं. कई दफा 8-8, 9-9 लोग एक कमरे के अंदर सोते हैं. और उसके बाद जो वो एक जगह उनको मदद करनी चाहिए जिस मुल्क ने, वहां उनके ये सारी लिस्ट आई हुई है किस तरह उनको मेरे पास एक स्पेसिफिक चीजें भी हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह एम्बेसीज ने उनको रिस्पांस दिया. फिर टॉप लेवल सुपरविजन इज आइदर मिसिंग और टेकन फॉर ग्रांटेड in case of public grievances. So that means कि एम्बेसडर का जो ओवरऑल ऑन लीडरशिप देनी होती है, असल में तो ऊपर से कल्चर फ्लो करता है. वो कहता है इट्स मिसिंग, वो नजर ही नहीं आता कि. और ये बाय द वे स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में बार बार नजर आया कि ना कोई एम्बेसडर को कोई परवाह थी. बाय द वे इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, वो भी फाइंडिंग्स आएंगी सारी. कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन अप्रोच ऑफ द एम्बेसीज इज मोस्टली फायर फाइटिंग एंड लैक्स अ पैशन टू सॉल्व दीज इश्यूज. कि एम्बेसीज में पैशन ही नहीं है, बस फायर फाइटिंग हो रही होती है. कि अगर कई कंप्लेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं तो आई वुड अस्यूम कि एम्बेसी को उनका कोई डेवलप करेगी उनका मैकेनिज्म. बट इट्स जस्ट कि दिन दिन गुजार लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया, कोई दिल से भी कोई रहम है, कोई कंपैशन है कि हम इनकी मसले हल करें. नो पॉलिसी लेवल डिसीजंस और परमानेंट रेजोल्यूशन अप्रोच इज अडॉप्टेड to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का एम्बेसीज के पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, लोग कंप्लेन करें कि हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे फायदा उठा सकें, हो सकता है एम्बेसी ना जाना पड़े. नो प्रोएक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रेगुलरली चेक द कंडक्ट एंड द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो स्टाफ डील करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या एम्बेसी करती है. मुझे जो फीडबैक सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और चीजें नुमाया होंगी. एक लिखता है, सर इन दोहा कतर देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ डिग्री एजुकेशन आफ्टर FSc FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. You know, it's not an easy thing, but हो सकता है कि अगर इतने ज्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ इसका कुछ प्लान कर सकते हैं. अगर फीडबैक यहाँ ये नादरा का है, ये जरा सुन लें. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. तो वो आगे से वो आगे क्या कहता है जरा ये सुन लें, उधर से आया. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different service provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. अब बात यह है कि वो आदमी एम्बेसी को कह रहा है कि आपका नादरा का ऑफिशियल वहां पैसे ले रहा है लोगों से गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और उनके गलत पेपर्स करने के लिए, बजाय उसके कि वो एम्बेसी उसको एक्शन ले उसके केस, क्योंकि वो तो सारा उनके नीचे है. वो कह रहे हैं कि जनाब वो नादरा डॉक्यूमेंट उधर हेडक्वार्टर्स में, ये कोई जवाब ही नहीं है.
وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیرلیسنس. ایک پولیو کا ہے, وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے, یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں, وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گے کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبیسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں ہیں, اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, آہستہ آہستہ, اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں.